درمیان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی بات ہوتی ہے تو وہ خاص توجہ جو کسی مسلمان کو کرنی چاہیے وہ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے الا ماشاءاللہ کہ وہ توجہ نہیں کی گئی۔ آپ اس پر کئی بار غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جملہ کہنا کتنا آسان ہے کہ بندہ بیچ دیا جاتا تھا اور اسے خرید لیا جاتا تھا۔ کسی کا گھر بکے تو وہ کتنی تکلیف میں آتا ہے، اور اگر وہ خود بکے تو کہنا کتنا آسان ہے، لیکن اس درد کو ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ یہ کہنا کتنا آسان ہے کہ بیٹی دفن کر دی جاتی تھی، لیکن اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ لفظ نہیں ہے کہ بیٹی دفن کی جاتی تھی، لفظ یہ ہے کہ زندہ ہی دفن کر دی جاتی تھی، اسے مارا بھی نہیں جاتا تھا، زندہ درگور قبر میں اتار دیا گیا ہے۔ اب ہم اس کیفیت کو سمجھنے سے عاری ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ہم کس طرح کر کے ان چیزوں پر غور کریں اور توجہ کریں کہ یہ کس قدر زیادہ اللہ نے ہمیں آسانی دی ہے کہ رسول پاک کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ تو جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس پر آپ غور کریں گے کہ وہ اس دور کی شدتیں چونکہ ہم نے دیکھی نہیں، آج بھی نہیں دیکھ رہے، تو اس لیے بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ وہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ اس کو اسی لہجے میں لے رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر احساس بانٹا ہے، حضور نے درد دل تقسیم کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مادہ پرستی سے کھینچ کر اللہ کے قرب کا رستہ دکھایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کے دل انسانوں کے حق میں نرم کیے۔ قرآن مجید فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہیں میں سے ہم نے تمہیں ایک رسول عطا فرمائے، عزیز علیہ ما عنتم۔ قرآن مجید کے لفظوں کا حسن دیکھیے، فرمایا تمہارا مشکل میں پڑنا میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے، حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دولت احساس، ہمارے اندر احساس نہیں رہتا، کوئی بھی کسی بھی قسم کی جب ہم کوئی بات شروع کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل جو میں نے سوچ لیا ہے اور جو میں نے طے کر لیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ دوسروں کا جذبہ اور ان کے جذبات کا احساس وہ کرتے نہیں ہم، اور اگر کبھی نیکی کرتے بھی ہیں تو اس کو اتنا محدود کر لیتے ہیں، اپنے ذہن میں پہلے محدود کر لیتے ہیں کہ اس کا جو اسلام آفاقی پیغام نیکی کا دیتا ہے وہ ہمارے ذہنوں میں موجود ہی نہیں رہتا۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت پر جب صدقات اور زکوٰۃ ضروری قرار دیے تو فرمایا تم نے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، وہ بھی سال گزرنے کے بعد۔ اور کسی شخص کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں سارا مال دینا چاہتا ہوں، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا میں سارا دے دینا چاہتا ہوں، تو فرمایا چوتھا حصہ دے اگر بہت شوق آیا ہے تو، ایسا نہ ہو تیرے بچے بعد میں دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھیں۔ لوگوں کو حضور نے اتنا پابند کیا، لیکن جب اپنی ذات کی باری آئی تو کنز المال میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے آ کے کوئی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چیز چاہیے، تو کریم فرمانے لگے اس وقت تو بظاہر میرے پاس موجود نہیں، ذرا لطف لیجئے گا بات کا۔ حضور فرمانے لگے فلاں دکاندار کے پاس جا اور میرے نام پہ ادھار لے لے، یعنی میرے نام پہ ادھار لے لے۔ وہ کہتے ہیں نا میرے ابا جی کا کھاتا چلتا ہے وہاں تو میں چیزیں لے لیتا ہوں، فرمایا میرے نام پہ تو ادھار لے لے، پیسے میں دے دوں گا۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمیں اس کا مکلف تو نہیں کرتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہے تو دے دو ورنہ پابندی نہیں، قرض اٹھا کے کسی کی مدد کرنا اللہ تو اس کا پابند نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے جب حضور کو یہ کہا تو سرکار نے یہ بات ناپسند کی، پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ ایک انصاری قریب بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے حضور آپ بانٹیے، عرش کا مالک آپ کو بڑا ہی عطا کرے گا۔ حضور ان کی بات سے راضی ہوئے، اور پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے بھی اسی چیز کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ قرض اٹھا کر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ احساسات جب اس حد تک ہم نے پتہ کیا سمجھ لیا ہے کہ میرے ذمے میرے بچوں کے اخراجات ہیں، میرے بہن بھائیوں کے ہیں،
اس کے علاوہ میری گلی میں، میرے محلے میں، میرے دوستوں میں، میرے رشتہ داروں میں کوئی بچہ کتنا بھی لائق ہو، پڑھے نہ پڑھے مجھے غرض نہیں، اسکول جائے نہ جائے مجھے غرض نہیں، کوئی اس کا کسی قسم کا بھی مستقبل بنے نہ بنے مجھے کیا لگے۔ اور بڑے شاپنگ مال سے جب لوگ شاپنگ کر کے باہر نکلتے ہیں اور پھر دروازے پر وہ باہر آتے ہیں جب، تو ان کی کار کے گرد جب چھوٹے چھوٹے لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے خیرات مانگنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو پھر وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نوٹ کھلا ہوا ملے 5-10 کا، تو وہ ہم اس کو تھمائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھا میں نے کتنی سخاوت کی، اور وہ بھی اگر ہو تو، ورنہ جھڑک کے گزر جائیں گے۔ وہ احساسات جو آپ کے اپنے بچے کے لیے ہیں، وہ جذبات جو آپ نے اپنے سینے میں اپنے بیٹے کے لیے چھپائے ہوئے ہیں، آپ تو رحمت للعالمین نبی کے ماننے والے ہیں، آپ کس طرح ایک دائرے میں اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ گئے اور دوسروں کے بارے میں آپ نے وہ بات کی نہیں، وہ ذوق پیدا ہی نہیں کیا۔ بڑے درد سے کہتا ہوں، جب ہم کسی کے بچے کا عیب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بات میرے بچے کی ہوتی تو میں یوں ہی بیان کرتا، یہی لہجہ ہوتا میرا اس بات کو گفتگو کرنے کا جو میں کسی کے بارے میں اپنے گھر میں کر رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ اس کے ابے نے حلال نہیں کما کے کھلایا اور اس کی اماں نے تربیت ٹھیک نہیں کی، تو یہ لوگ اس طرح کے، یہ کیا انداز میں اپنے گھر میں اختیار کرتا ہوں؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کہا ہے، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ کئی دفعہ میرا بچہ لائق نہیں ہوتا پر میری بہن کا لائق ہوتا ہے، لیکن میرے پاس وسائل ہیں اس کے پاس نہیں ہے، کیوں نہیں میں اسے اپنا بچہ سمجھ لیتا؟ کیوں نہیں میں کہتا کہ چلو میں اپنی کچھ چیزیں وہاں صرف کر دوں اور وہی آگے نکل جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کیا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ہیں، چھوٹی سی بڑی پیاری، نام ہے ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے پاس نہ کہیں سے کچھ کپڑے آئے، چادریں آئیں، بڑے پیارے کپڑے تھے، حضور نے صحابہ میں بانٹے، ان میں ایک شال تھی، چادر تھی، اس پہ خوبصورت رنگوں کی کڑھائی ہوئی تھی، تو وہ چادر جب نکلی تو لوگوں کو بڑی بھلی لگی، تو حضور نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے میں کسے دوں گا؟ تو صحابہ چپ کر گئے، بھئی ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ محبوب کی چاہت کیا ہے؟ حضور نے تجسس بڑھانے کے لیے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے میں کسے دوں گا؟ لوگ خاموش ہو گئے، تو فرمایا جاؤ کوئی ام خالد کو بلا کے لاؤ۔ ان کے نہ والد وہاں موجود تھے، نہ چچا موجود تھے، نہ خاندان کا کوئی لوگ موجود تھا، فرمایا اس بچی کو بلا کے لاؤ۔ بچی بڑی پیاری تھی، اکثر آتی تھی تو حضور کی پشت پر نہ مہر نبوت تھی، تو اس کے ساتھ کھیلتی تھیں، تو ان کے والد منع کرتے تھے یہ کیا کرتی ہو؟ تو حضور فرماتے تھے آپ چپ کریں، بچی جو کرتی ہے اسے کرنے دیں، اسے بلا کے لاؤ اس بچی کو۔ ان کے والد کو لوگوں نے جا کے کہا تیری بیٹی کو حضور یاد کر رہے ہیں، تو اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کے حضور کے پاس لائے۔ حضور وہ چادر گھر بھی بھیج سکتے تھے، پر حضور نے نا وہ بچی کو چادر اڑائی اور کہا ہاذا ثنا یا ام خالد ہاذا ثنا، کہا ام خالد دیکھو پیاری کتنی لگ رہی ہے بیٹا، اور تجھ پر جچ بھی کتنی رہی ہے، سونی کتنی لگ رہی ہے، اور تمہیں پیاری بڑی لگ رہی ہے۔ حضور نے وہ تحفہ دیا، پھر ایک موقع پر ایک اور تحفہ حضرت ام خالد کو دیا، اور وہ تحفہ دے کے حضور فرمانے لگے بیٹا اسے پہننا اور پھر پہننا اور پھر پہننا اور بار بار پہننا، اللہ تمہیں لمبی عمر دے، اسے پہن کے پرانا کرنا۔ حضرت ام خالد صحابیات میں سب سے بعد میں ان کا انتقال ہوا ہے، 90 سال کے قریب عمر ہو گئی تھی، پر کہتی تھی میں نے مدینے والے کا تحفہ آج بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اگر حضرت حسنین کے لیے ہیں، اگر اپنے عظیم عالی شان عظمتوں شانوں والے نواسوں کے لیے ہیں، تو حضور صحابہ سے ہی پیار نہیں کرتے تھے، صحابہ کی اولادوں سے بھی پیار کرتے تھے۔